اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین کے بعد سے میرے پاس کئی فون اور میسیجز آئے کہ ایک عالم دین نے بھوپال میں آپ کے خلاف اربعین کی ہی مجلس میں 15-16 منٹ تک بیان دیا ہے، اور جن باتوں کو یہاں پر آپ نے آ کے بیان کیا تھا اس کی صراحت سے مخالفت کی ہے۔ پھر میرے پاس ان کی کلپ بھیجی گئی جسے میں نے اطمینان سے سنا، اور سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ حجت الاسلام مولانا محمد علی گوہر صاحب قبلہ کی جانب سے جو تقریر کی گئی ہے اس میں بظاہر صرف میری مخالفت تھی، دین یا اس کے اصول و فروع کی کوئی مخالفت نہیں تھی، اس لیے اس کا ممبر سے جواب دینا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور بالکل قطعی یہ بات مناسب نہیں ہے کہ علماء جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ممبر پر بولتے رہیں جب تک دین کی مخالفت نہ کی جائے۔ اور چونکہ میری مخالفت تھی لہٰذا مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ممبر سے بیان کروں اور اس میں خدا نخواستہ میرا نفس جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ اب رہا سوال کہ قبلہ نے اس شدت کے ساتھ ممبر پہ مخالفت کیوں کی، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ وہ خود دے سکتے ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں۔ جبکہ جو بات تھی اس حوالے سے مولانا نے خود مجھ سے بھی بات کی تھی اور ان کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے، میں نے انہیں اپنے طور پر جواب دیا تھا، شاید وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ مولانا نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے کس گرامر کے تحت یہ بات کہی تھی کہ صاحب وہ جو دعا ہے وہ دعا اجل کے ساتھ جب علا آتا ہے تو وہ نگیٹو معنی دیتا ہے۔ تو میرا جواب تھا کہ قبلہ موضوع گفتگو نحوی بحث نہیں ہے، نہ میرا ادبیات عرب میں کوئی لمبا چوڑا ہاتھ ہے، نہ میں اس کا ماہر ہوں، نہ میں نے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے۔ اب رہا سوال کہ آیت اللہ محمد باستوی صاحب قبلہ کا جو قول تھا وہ میں نے مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی جناب علی عباس حمیدی صاحب سے جامعۃ المصطفیٰ میں سنا تھا اور اسی کو مینوعاً نقل کر دیا تھا۔ ممکن ہے یہ بات نحوی اعتبار سے درست نہ ہو، لیکن موضوع بحث ادبیات عرب ہرگز نہیں ہے۔ موضوع بحث یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی تعقیبات میں اپنی ایجاد کردہ مناجاتوں کے بجائے اگر معصومین کی جانب سے بتائی گئی دعاؤں کا ورد کریں تو یہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے میں اس بیان پر ابھی بھی اپنے قائم ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ صرف یہ جواب میں نے مولانا کو بھی دیا تھا، قبلہ گوہر صاحب کو۔ تو میرے اس جواب کے بعد بھی قبلہ نے 15 منٹ تک تقریباً وقت دیا، اور بہرحال جو بھی ان کو مناسب لگا وہ انہوں نے کہا، جبکہ میں نے نہ کسی واجب سے روکا تھا، نہ کسی مستحب سے روکا تھا، نہ کسی حرام یا مکروہ کو معاذ اللہ فروغ دیا تھا۔ اور وہ خود ممبر سے بھی مجھ سے یہی سوال کر رہے تھے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، مومنین کسی حرام یا مکروہ کو تو انجام نہیں دے رہے تھے۔ تو یہی سوال میں بھی ان سے کر سکتا تھا کہ قبلہ آپ نے اتنی شدت سے میری مخالفت کیوں کی، میں نے بھی کسی واجب یا مستحب سے مومنین کو نہیں روکا تھا۔ اب رہا سوال کہ میں نے کیوں کیا ایسا، میں نے ایسا بیان کیوں دیا، میں نے کیوں روکا، تو جواب جو ہے وہ آپ خود میری کلپ میں سن سکتے ہیں۔ اس کا جواب، اس میں میرا جواب پوشیدہ ہے کہ میں نے لوگوں سے سوال کیا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کل سے آپ لوگ نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ اکبر کہیں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ لوگ نہیں مانیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا کہ آپ یہ پڑھیں اور آپ وہ پڑھیں؟ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد کیا پڑھو۔ ہر نماز کے بعد کی تعقیب الگ آئی ہے، مشترکہ تعقیبات الگ ہیں، ہر نماز کے بعد کی تعقیب ہے، سب کچھ بتایا ہے۔ جب ہمارے پاس فرامین یعنی ہمارے معصومین کی جانب سے فرامین موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، تو پھر ہم ان کی دعائیں کیوں نہیں پڑھیں؟ اس میں کیا قباحت ہے؟ میں نے کون سی ایسی غلط بات کہہ دی؟ ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس اصلی گھی موجود ہو اور وہ نقلی ڈالڈا استعمال کر رہا ہو تو اسے میں نے بتا دیا کہ بھائی صاحب یہ نقلی ڈالڈا ہے، اس کے استعمال کی جگہ آپ اصلی گھی استعمال کریں۔ تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہو گئی بھائی کہ ہمارے پاس ایک
عظیم ذخیرہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جب موجود ہے تو اپنی جانب سے گڑھی ہوئی دعاؤں کو ہم کیوں پڑھیں؟ بہرحال علماء کو اس بات پر زور دینا چاہیے کہ معصورہ دعاؤں کو پڑھیں جو معصومین کی جانب سے آئی ہے. ہم نے اسی جانب توجہ دلائی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ہمارے گھروں کی جانمازوں میں مفاتیح الجنان اور دیگر دعاؤں کی کتابوں کی جگہ گلدستہ مراد اور مناجاتوں کے مجموعے جیسی کتابوں نے لے لی ہے. یعنی لوگوں نے مناجات امیر المومنین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، شاعروں اور نوحہ خوانوں کی مناجات پڑھ رہے ہیں. امام سید سجاد علیہ السلام کی مناجات 15، وہ مناجات تائبین، مناجات شاکرین، مناجات محبین، مناجات مطیعین للہ، مناجات خائفین، مناجات راجین، مناجات راغبین، متوسلین، آپ پڑھتے چلے جائیے. جس کے ذریعے سے خدا سے ہم کلام ہونے کا سلیقہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے، ہم ان مناجات کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی مناجات کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا کہ بھئی ان کی دعاؤں کو پڑھو نا، اپنی دعاؤں کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے بنائی گئی دعاؤں کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ حرام نہیں ہے. تو میں نے کب کہا کہ یہ حرام ہے؟ میں نے تو صرف فرق یہ بتایا ہے کہ جب ہمارے پاس خاصان خدا کی طرف سے دی گئی دعاؤں کی بہترین لفظیات موجود ہیں کہ ان لفظوں سے دعائیں کرو، تو پھر ہم اپنی طرف سے کمزور اور ظاہر سی بات ہے کہ ناتواں الفاظ کا سہارا کیوں لیں؟ معصومین کی طرف سے جو بتائی گئی دعائیں ہیں انہی کو پڑھیں. بہرحال وما توفیقی الا باللہ. میں خداوند عالم کی بارگاہ میں درخواست گزار ہوں، دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی گفتگو میں قربتاً اللہ کو پیش نظر رکھیں، چاہے وہ ممبر ہو یا زیر ممبر ہو. خاص طور سے یہ دعا میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں کہ خداوند عالم مجھے یہ توفیق دے کہ میں جو کچھ بھی بولوں وہ ظاہر سی بات ہے کہ قربت خدا کا سبب ہونا چاہیے، قربتاً اللہ ہونا چاہیے. چاہے ممبر پر بات کروں یا زیر ممبر بات کروں، خداوند عالم سے بہترین توفیقات کا خواستگار ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.